اور دوسری امام کی خصوصیت یہ ہے جو روایت کے اندر ان کا اخلاق بتایا گیا ہے، غیبت نعمانی، صلہ رحمی. خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوا اوسعکم کہفا و آترکم علما و اوصلکم رحمہ. آپ کی پناہ گاہ بہت وسیع ہے، آپ کا علم بہت وسیع ہے، اور آپ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے. دیکھیے امام زمانہ کی سیرت اور کردار کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے نا، اور ارادہ کر رہی ہیں صلہ رحمی بہت زیادہ کرنی. اچھا، یہاں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم معمولی باتوں کے اوپر قطع رحمی ہوتی، صرف معمولی باتوں پر. کسی نے مثلا آئے کسی کو سلام نہیں کیا، بات چیت ترک کر دی. کسی نے کسی تقریب میں نہیں بلایا، قطع رحمی ہو گئی، سالہ سال بات چیت نہیں کر رہے. حتیٰ کہ شادی میں مووی کے لیے ہمیں نہیں پوچھا، کیوں اسٹیج پر بلا کے مووی نہیں بنوائی تھی، اس کے اوپر قطع تعلق ہو جاتے ہیں لوگوں. کسی نے کوئی جواب دے دیا ایسا، اس کے اوپر قطع تعلق ہو جاتا. معمولی پیسوں کے معاملوں کے اوپر صلہ رحمی کو ختم کر کے قطع رحمی کے اندر تبدیل کر دیا جاتا. تو باقاعدہ امام زمانہ کے متعلق آقا باقر شریف قرشی نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث لکھی ہے کہ امام تمام اموال دنیا کو سامنے رکھ کر لوگوں سے کہیں گے دیکھو اس مال کو، اس کی وجہ سے تم نے لوگوں کے ساتھ قطع رحمی کی تھی. تھوڑے سے پیسوں کے اوپر تمہارا اختلاف ہو گیا، ساری زندگی کے لیے بات چیت بند کر دی. سامنے رکھیں گے مال کو اور کہیں گے دیکھو یہی وہ مال ہے جس مال کی وجہ سے تم نے لوگوں سے قطع رحمی کی تھی. اتنی اہم ترین چیز ہے کہ امام کی جو سیرت ہے وہ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. تو ہمیں اگر امام کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے تو امام کی سیرت پر عمل کا تقاضا یہ ہوگا کہ اب سے جتنے رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن سے تعلقات ہمارے خراب ہیں، ان سے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کریں. جن سے بات چیت بند کی ہوئی ہے، امام کی سیرت پر عمل کے ارادے کی وجہ سے اب ان سے بات چیت کرنا شروع کریں. آہستہ آہستہ اپنے گھر بلانا شروع کریں. یعنی ضروری نہیں کہ بالکل ہم پیالہ ہم نوالا ہو جائیں. ہمارے یہاں یہ بھی ایک تصور ہے کہ سوچتے ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد ہے بس دن اور رات ان کے گھر پڑے رہیں، بار بار ان کے یہاں آئے جائیں اور گھنٹوں وہاں پہ بیٹھ کے وقت ضائع کریں. نہیں، یہ مراد نہیں. کم سے کم واجب صلہ رحمی کی حد تک کہ قطع رحمی نہ ہو، بات چیت بند نہ ہو، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ملنا جلنا وغیرہ اس انداز سے رکھا جائے. تو آج ہی سے کیونکہ ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں امام کی سیرت اور کردار کے اوپر عمل کرنا ہے، تو اس کے اندر صلہ رحمی کی طرف قدم کو اپنے آگے بڑھانا. امام خود کینے اور دشمنی کے سخت خلاف ہیں. روایات میں جملہ ہے کہ امام زمانہ کی جب حکومت ہوگی تو لوگوں کے دلوں سے کینہ نکل جائے گا. کینے کو امام ختم کریں گے، اور اس طرح جب کینہ نکلے گا تو اس طرح ان کی حکومت میں رہنے والے افراد کے درمیان سے اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا. کہ اصل میں کینہ اور دشمنی اور ایک دوسرے کے لیے جو دلوں میں ہم نے برائیاں پال کے رکھی ہوئی، یہ اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ. تو جب کینہ دلوں سے ختم کریں گے امام آ کر، امام کی سیرت یہ ہے، تو پھر اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے. اور اب ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ امام کی سیرت کے اوپر عمل کریں گے، تو اس لحاظ سے ہمیں اب سے ہی روزانہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جن سے بھی رشتہ دار ایسے ہیں، عموماً دیکھا جائے تو بدقسمتی یہ کہ زیادہ تر آپ کو کینہ محسوس رشتہ داروں ہی سے ہوتا ہے. شاید کہ دشمنان اہل بیت سے بھی اتنا زیادہ نامعلوم اگر آپ اپنے دل کو ٹٹولیں تو اتنے خلاف آپ نہیں ہوں گے جتنے اپنے بہت سے مومن رشتہ داروں کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو کینے کو ختم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ روزانہ اس شخص کے لیے جس کے لیے بھی کینہ پایا جاتا ہے اس کے لیے دعائیں خیر کرنا شروع کر دیں. نماز میں جو آپ اس کے بعد دعائیں مانگتی ہیں نا، ایک دعا اس کے لیے رکھ دیں. آپ دیکھیں گے 30-40 دن ہی گزریں گے کہ اس کا کینہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گا، اور اس کے لیے دعائیں خیر کرنے کے نتیجے میں اس کے دل سے بھی آپ کا کینہ نکلے گا اور آپ قریب آنے لگیں گے. تو اپنے مومن رشتہ داروں کے اس طرح سے چیزوں کو دل سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ امام زمانہ کی سیرت یہ ہوگی کہ امام اس کو اگر ختم کریں گے تو ابھی سے ہی غیبت میں جو ہمیں تیاری کرنی ہے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے، تو امام کی اس سیرت پہ عمل کر کے ابھی سے ہی کینہ اور دشمنیوں کو دل سے نکالیں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کینہ نکلے گا، دیکھیے ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ہم زیادہ تر افراد ایک دوسرے سے ہر وقت شاکی رہتے ہیں. گھر ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی ادارہ ہو،
سب کو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے کینہ رہتا ہے، شاکی رہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ جب امام آئیں گے تو اخلاق لوگوں کا کمال کی طرف جائے گا، عقلیں اپنی کمال کی طرف جائیں گی، تو یہ تمام چیزیں رہ نہیں پائیں گی پھر۔ اور امام زمانے کی ایک سیرت اور بھی ہے کہ جو دعائے ندبہ کے اندر کہی جاتی ہے، کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور تہمتوں کی جڑوں کو کاٹنے والا، این قاطع حبائل الکذب والافتراء، کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور تہمتوں کی جڑ جو ہے اس کو کاٹنے والا ہے۔ تہمتوں کی جڑ کو امام ختم کریں گے، یعنی امام کی سیرت ہوگی کہ امام تہمتوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہاں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کسی کے متعلق سنی سنائی باتوں کو صرف ہم ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یقین جاننے کی حقیقت اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ باتوں کو لوگوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ افتراء، الزامات اور تہمت کے اندر آتا ہے۔ تو امام کی اپنی سیرت یہ ہوگی کہ امام تہمتوں اور افتراؤں کو آ کر اس کی جڑوں کو کاٹ دیں گے، یعنی جھوٹ کی جڑ کو کاٹیں گے، تہمت اور افتراء کی جڑوں کو کاٹیں گے۔ تو یہ والی سیرت امام کی آپ کو اب عمل کر کے دکھانا ہے اس کے اوپر، کیونکہ آپ کو جب امام کی سیرت پتہ چل گئی کہ امام ان چیزوں کو ختم کرنے والے ہیں، تو جھوٹ کو اپنی زندگیوں سے ختم کرنا پڑے گا۔ معمولی باتوں پر جھوٹ بولنا، افتراء، ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگا دینا، آپ دیکھیے کتنی آسانی کے ساتھ اس کے اندر حقیقت بھی نہیں پائی جاتی، صرف احتمال ہوتا ہے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس نے ایسا کیا تھا، اور آپ ایک یقینی بات بنا کر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر دیتی ہیں۔ اسی کو افتراء، تہمت کہا جاتا ہے۔ امام کی ایک اور جو اخلاق اور سیرت ہے وہ ہے تحمل و بردباری۔ امام کتنے مظالم مستقل دیکھتے آ رہے ہیں، کتنے مظالم دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں کا نوحہ امام سنتے ہیں، اور بقول آیت اللہ سید احمد زنجانی کے روزانہ 2 مرتبہ واقعہ کربلا کو امام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی واقعہ کربلا کو تحمل نہیں کر سکتا مکمل طور پر، اور امام مکمل طور پر روزانہ 2 مرتبہ اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں۔ کتنا امام کے اندر تحمل اور برداشت۔ شیخ محمد جعفر جوادی وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عالم کشف میں نے ایک لحاظ سے جو تقریباً جاگتی ہوئی آنکھوں سے ہوتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کو بہت زیادہ غمگین دیکھا، کہ امام فرما رہے تھے کہ میرا دل خون ہو گیا ہے، یہ امام جملہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اور صحیفہ مہدیہ جو ہے اس کے اندر باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ امام زمانہ کے متعلق، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ مہدی اپنے دور کی مظلوم ترین شخصیت ہوگا، مظلوم ترین شخصیت۔ تو اب امام کی اس مظلومیت اور غم و حزن کے سلسلے میں اولین ضرورت تو پہلی یہ ہے کہ اپنے کسی عمل سے امام زمانہ علیہ السلام کو مزید غمگین نہ کیا جائے۔ دیکھیے امام پہلے ہی اتنے غمگین ہیں، ان کا دل خون کے آنسو ہر وقت رو رہا ہوتا ہے، تو اپنے عمل سے مزید آپ کے نامہ عمل پہنچائے جاتے ہیں امام تک۔ امام دیکھ کر آنسو بہانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں اپنے شیعوں کی مظالم کو دیکھ کر بھی اور ان کی اپنی حالت زار کو دیکھ کر بھی۔ تو کم سے کم امام کے دل کو اپنے عمل سے تو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے ظہور کے لیے کوششیں کریں۔ 1000 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، کس قدر صبر اور برداشت کا مظاہرہ امام زمانہ کر رہے ہیں، تحمل اور بردباری ان کی سیرت۔ دیکھیے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، روز عاشور ایک دن قیام کی اجازت نہیں ملی تھی، آج تک اس کا تذکرہ ہوتا ہے حضرت عباس کا کہ ان کو قیام کرنے کی، ان کو تلوار چلانے کی امام نے اجازت نہیں دی تھی، اور ان کے تحمل اور برداشت کا اور وفاداری کا کس حد تک تذکرہ ہوتا ہے۔ سوچئے کہ حضرت حجت 1000 سال سے زیادہ کس قدر برداشت سے کام لے رہے ہیں، ان ظالموں سے انتقام لینے کی پروردگار کی طرف سے ابھی اجازت نہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں اور ان سے باقاعدہ آ کر انتقام لیں۔
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد